بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی کرنی پڑ جاتی. واقعی میرے راجا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہوا ہے. بدماشی کرتے ہیں گھر میں آ کے. کہا یار چلو کورٹ میں جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں، ضرور لڑنا ہم نے. کہتا ساڈیاں کوٹاں نے سی کسی کورٹ میں مانتے ہی نہیں. ایک بچہ کہہ رہا مجھے، اور اس کے پیچھے کوئی ہاتھ تو ہوگا نا. پولیس کا کہا کہ وہ مامے لگتے ہیں. میں حیران رہ گیا. اتنے ہی بیٹھا تھا میں، وہ ادھر بیٹھے تھے صوفے تے، ادھر دو جنے بچے سن رہے ہیں، بیوی سن رہی، مگر سپورٹ ہے. انہیں کی بھروسہ کرنا. پھر میں یہی سنتا رہا، اچھی اچھی بولتا رہا. میں چلو کوئی شہر کا سنے گا، کوئی غیر دکھا لے گا. کوئی نہیں، تماشا ہی ویکیا. تماشا کچھ نہ پہلے لایا سی. مجھے تو لگتا تھوڑے تے عذاب ہی یہ آیا کہ تسی ستایا ہی بڑا. تو پوری فیملی نے، خاص کر میری فیملی نے پتہ نہیں کی ظلم کیتے. مذہب کے نام سے یا کسی ملک کے نام سے یا جو بھی ڈرا کے کیتا ہے، برا کیتا ہے. ہن ساری دیہڑی انہیں پخنڈ بنایا ہوں پورے شہر نے، کوئی اور کام نہیں. انہوں نے گالاں گندیاں گلاں یہو جہاں گلاں بندہ سن نہیں سکتا. لنگنا ہے تو واج لا کے لنگنا، بوہے کھڑکا کے گالاں کਢ کے. لو جی ٹھیک ہے، یہ جہاد ہو رہا جی. یہ بھی مجاہد نے. یہ ٹوپی ڈرامہ ہی ہو رہا ہے. ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. کسی نے کوئی عوام کی پیڑ نہیں، جدو عوام خود ہی وہ جی ہو گئی ہے. میں تو شہر، میں تو کہنا شہر کے بھی میں نکل جاتا، لیکن زبردستی رکھا گیا. اس لیے میں کبھی کبھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہوں یار ایک شہر ہی یہو جہا ہے نا، پورا پاکستان تو نہیں، دنیا تو نہیں یہو جی ہو سکتی. شاید کہیں اور پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں یا کچھ سمجھتے ہوں، اور ہوں گے بھی. اگر نہ ہوتے تو مجھے کہتے جا جتے مرضی. یہ ہے، یہ خاص کر ٹارگٹ کر کے نا، جسے بولتے ہیں نا کھڈا کھڈیاں رکھا ہے. اور یہ لوگ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا، یہ منافقت میں بڑے اعلیٰ اعزاز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لبادے بڑے اوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. مقصد ان کا دنیا ہے، دنیا کی عزت. دنیا میں جو مرضی مل جائے، مسیدہ پیسہ کھا لو، نو پرابلم. مولانا بیچارے نے کہہ دیا سے کہ ابھی چندیاں دے وچ بھی یا جڑے منگتے ہیں وہ پیسے کھا جاتے ہیں. مین کی جو برائیاں بساں بھی لگے پھرتے ہیں، ہر بندہ تو مسیت بنا ٹریا ہوتا ہے. گلا پھڑتے ہیں، مسیت بنانی شروع کر دو، انہوں مسیتوں ہی کٹ دیتا. اندر بچے تو آپ بیچارہ آخری دنوں میں میرے ساتھ رہا ہے، وہ آتا رہا ہے میرے پاس ملنے، آتا رہا ہے. مولانا کریمی صاحب مجھے تو ابھی تک یاد ہیں، وہ میرے استاد تھے. بڑا ظلم کیا، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کوئی ہاتھ نہیں پکڑا. یہ وہ شہر ہے. یہاں پہ صرف وہ رہ سکتا ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے. ڈنڈا بھی ایک نہیں، ایک کا سر پاڑ لو گے. ڈنڈا وہ ہو جو چلا بھی جائے پتہ بھی نہ لگے. یہ والا منافقت والا. چھوٹے چھوٹے بال ان کو خراب کیے جا رہے ہیں مختلف باتیں کر کے. تو ان کی تو نیچر بن جائے گی. یہ کسی کو احساس ہی نہیں اس چیز کا. مجبور کر کے پراپرٹی کا کرا کے داب دبا لگا کے پوری زبردستی کر کے اس کے بعد رکھا ہوا ہے. لو بھائی اس کو پاگل کر کے چھوڑنا ہے. یہ نہیں ہے تو اس کو بناؤ جیسے بھی. کبھی تو بولے گا نا، بس وہی پوائنٹ لے لیا کرو. جتنا آپ نے کوشش کی ہے
اجاڑنے کے لیے، اگر آباد کرنے کے لیے کرتے نا، ایسے ہوتا ہی نہ، تو آپ سمجھ رہے ہو یہ بچ جاؤ گے آپ لوگ. اتنا ظلم تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. بہت گندے لوگ ہیں یہ. میں تو صاحب کہتا ہوں، ابھی کھنگار سڑ کے گیا تو میں چلو ممی ذرا گل کر دیں، کیونکہ اب باتیں کرنی پڑیں گی. یہ ایسے لوگ کھلوتے ہوتے نے اتنے 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی نواں ڈرامہ. اب بوا کھولا گا نس جاندے پرانو ہو جاندے. فون پہ رابطے ہیں، اتنے نکلنا پتا کدھروں جانا، ہر طرح کی ایسی CID کہ آج جس طرح میں دنیا تباہ کر دینی. اتنا خوف مت کرو، کچھ نہیں ہوں، عام انسان ہوں میں. پڑھنے کا شوق ہے، اللہ مدد کرتا ہے، دل میں احساس ہے. آپ کی طرح کوئی چودھری یا کوئی بڑے رتبے والا نہیں ہوں میں، نہ ہی بننا چاہتا ہوں. جن کو ہے شوق وہ لے لے. اور کیا کرے یہاں پہ قرآن تک تو سننے نہیں دیتے، پڑھنے نہیں دیتے. مسجدوں تک میں یہ ہے کہ بس عربی پڑھا ہو جائے، سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں جی ہم نے ہماری کتاب قرآن عزت کرتے ہیں. اور نبی کے کتنے ترانے لگے ہوئے. اسی نبی نے کہا کہ کسی کو تنگ مت کرو، اگر کر رہا ہو تو اس کو روکو. ترانے چل رہے اونچی اللہ اللہ اللہ، لیکن اللہ والا بات ایک بھی نہیں اندر. ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، یہ بڑے پیار سے بندے بوا کھڑکا کے منڈے بھجے نے تو نال ہی شیخ صاحب ایک آ گیا تو وہ میں یار ویلا تنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے پیار دے کے چلو. تو میں پھر منڈیا نو آخیا میں جی اصل بیماری تھی، کیونکہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں. تھی یہاں عزت دار سمجھتے جی، وڈے نے یہاں خوش کر لیے. عام جہا بندہ یہ چھیڑ بھی لاں گا تو کی ہوئے گا، لوگ کہتے پاگل ہے. تو میں اصل میں یہ ہے ذمہ دار سامنے. بڑا دین کا نام لیندے، دین نے یہ نہیں کہا کہ انصاف کرنا ہوتا ہے. کیوں آپ کو کیا پتا ہے کہاں سے لائے ہیں؟ مجھے اٹھا کے لائے ہیں. اگر میرے نام پہ لکھا ہوا ہے، میرے سارا لکھا ہوا ہے تو میں نہیں ہوں کسی کے نام پہ آتا. باتیں بڑی بڑی، ہر شے بڑی بڑی، بڑا داغ نہ لگ جائے لیکن اندر سارا کالا ہوا پڑا ہے. یہ شکل بنانے سے، یہ وہ پیارا سا مکھڑا بنو لینے سے کچھ نہیں ہوتا. فیشل کرا کے تقریریں کرنے سے اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے، جلنا پڑتا ہے، دھوپ ہو سیاہ ہو چلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں نے تو اس قابل کر دیا تھا مجھے کہ میری سوچ ہی ختم ہو گئی تھی. یہاں پہ ڈنڈے یہاں پہ لگے ہوئے، یہاں پہ لگے ہوئے، کیا میں نے کیا تھا؟ اور اتنی بڑی گیم کہ میرے انہوں نے نا تشدد کر کے میرے یہ نا جو دودھ ہے یہ پھاڑ دیے تھے دونوں، پیچھے ہتھ کڑی لگا کے. اور جن کو میں بچا رہا تھا وہی کروا رہے تھے. جب آپ کو پتہ چلے کیسے سوچو گے؟ جن کو بچا رہا تھا کہ یار دوست کو پکڑا دوں، یار بیوی کو پکڑا دوں، تو یہ نہیں پتا کروا وہ رہے تھے. تو اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے، کروا وہی رہے ہیں، لیکن اب ذرا پارٹیاں ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جو میں اپنے آپ کو فوجی کہتا ہوں نا، تو کچھ تو فوجیوں میں بھی ہے، کیونکہ اتنی پاور یا اتنا کنٹینیو سے نہ کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکتا. آپ نے چلو لانچ تو کر لیا، نہیں ہوا ڈیلیور، تو میں نے کیا کہا تھا؟ اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا. مجھے کوئی شوق تھا، میں تو یہ کہتا تھا مجھے قرآن مجھے شیئر کرنے دو، کوئی بندہ آ جائے، کسی کو علم دے جاؤں، کسی کو بتا جاؤں.
میں آپ لوگوں سے کچھ کہہ رہا تھا جنگ لڑنے جانا ہے، اب ہونا یہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. جس طرح عوام کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کوئی جھوٹا سچا بنا کے اکٹھا کر کے کسی ایک کو ڈرا ڈرو کے مشہور تو ہو ہی چکے ہیں، اکٹھے کر کے چلو جی آخری جنگ ہونے لگی تو ہن اسلام ہی چھاوے گا. اور خود عورتوں کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، بیواؤں کے پیچھے، بچے وہ بھی علیحدہ مل جائیں گے ان کو مفت کے. جو تھوڑے بڑے ان کے سربراہ ہوں گے ان کے اوپر دیکھ بھال کرنے والے یا احساس کرنے والے، وہ اسلام کے نام پہ چھین کے بعد میں اس کا جو حال ہوگا آپ دیکھ لینا. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، جس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سارے فوجی تو نہیں شہید ہو رہے، عام بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، عام مزدور بھی ہیں، عام سچے لوگ ہی ہوتے ہیں. جھوٹا بھی کبھی مرا ہے یہاں پہ، جھوٹوں کو تو بڑے ہار پہنائے جا رہے ہیں، ان کی بڑی سیوا، ان کو سمارٹنس کہا جا رہا ہے. سچے کو بولتے ہیں یہ سیدھا ہے، پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا اسلام کہاں سے آپ نے پڑھ لیا ہے، کیسے آپ کو یقین ہے کہ آپ بچ جائیں گے. اور یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا، خاص کر میں ہر ایک مخاطب اس میں فوج بھی ہے، سب کچھ ہے، ابھی تو سب پاورفل فوج میں ہی ہے نا. آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ آپ بھی ذمہ دار بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اپنے جرنل کے لیے نہیں کرتے، آپ سب کچھ کرتے ہیں نا، تو کسی ایک عام غریب جو بے گناہ ہے اس کے لیے نہیں کر سکتے آپ. ایک کرپٹ کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہو، ان کو دوبارہ لا سکتے ہو، تو کیا کسی غریب کی مدد نہیں آپ کر سکتے؟ یہ آپ لبادہ آپ اتار دیں، یہ اپنے آپ کو جو دھوکہ دیا ہوا ہے یہ اتار دیں. بیٹا میں کہہ رہا ہوں، اس لیے بوڑھا سمجھتا ہوں میں اپنے آپ، ختم کریں. یہ اب صاف دکھائی دے رہا ہے. میں نے کوشش کی بدلنے کی، چلو آئندہ سے آپ ختم کرو اور آپس میں اکٹھے ہو کے آنسٹ ہو کے بیٹھ جاؤ. اس وقت نہیں بیٹھنا تو کب بیٹھنا؟ تو آپ نے میرا گھر ہی تباہ کر دیا اور پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا، پوری دنیا رو رہی ہے اور آپ لوگ ہنس رہے ہو، وہ آپ لوگوں کے اوپر رو رہی ہے، عام آدمی جو لوگ ہیں. اگر ایک آدمی ہے، آپ لوگوں نے کون سا گائیڈ کیا؟ آپ نے تو مس گائیڈ کرتے رہے. ڈھونڈتا رہا ہوں، غلطیاں 100 ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے نہیں کی. جہاں پہ اس نے 200 باتیں ٹھیک کی ہیں، تو اگر ایک اس نے غلط بھی کہہ دی تو اس کو پکڑ لینا بس. کیا یہ انصاف ہوتا ہے؟ اللہ کیسے سوچتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ ان کے لیے جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے زمین پہ. انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے غلطی ہوگی معاف کر دے، وہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ ہے رب. اور جو ساری زندگی تسی دنیا نو ایک بندے نو ایک دنیا نو خوش کر دے رہو ساری زندگی، ایک دفعہ تسی انہوں پوٹھا بول دو یا انکار کر دو، اس نے ساری نیکیاں آپ کے منہ پہ مار دینی. یہ ہے دنیا کا پیار. اور ساری زندگی اسی طرف لگے رہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے، جب ضرورت پڑے گی کوئی کام آئے گا. تو جب ضرورت پڑتی ہے موت کے ٹائم کوئی بچا لے، پھر اس کو کوئی آیا کام، کوئی بچ سکا جرنل، کرنل، کوئی بڑا سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی بزنس مین، کوئی بینکر بچ سکا؟ نہیں بچ سکا نا، تو یہ اختیار آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ ہی کسی کو رب بناؤ، نہ ہی بنو. یہ سوچو کہ وہ آپ کے اندر ہے، یادوں میں ہے، روح کی سول کی صورت میں ہے.
یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب بس میں ہی ہوں، نہیں، بڑے عالموں کو، بڑے لوگوں کو آپ لوگوں نے مجبور کر کے یا غلط گائیڈ کر کے، پریشرائز کر کے ان کو ماننا پڑا یا کہنا پڑا، نہیں تو ان کے پروگرام بند تھے. کیونکہ یہاں پہ انسان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کیوں آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ صحیح طریقے سے جھوٹا ثابت ہو جائے، وہ بھی جہنم حاصل ہو جائے. کیونکہ یہ تو ہوئے پڑے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، وہ کسی کی بھی کر لے گا. اگر نہیں بھی ہو، اگر شکل بدلتا نا کسی کی، تو وہ بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ کسی اور کو شکل دے دے گا، لے بھائی تو لے، میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. ہر نبی، آپ نے کبھی غور کیا، ہر نبی گواہ ہوگا آپ کے اوپر، جج ہوگا، وہ بتائے گا یہ ہوا، اب اللہ تو فیصلہ کر لے. تو بیٹھے ہوں گے نا نبی، کہ کھڑے ہوں گے؟ آپ کھڑے ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے. کیونکہ نبیوں کو اتنی تو عزت ملنی ہوئی کہ وہ بھی مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا، ہمیں آپ بتا کے گئے تھے کہ میری ماں اور میں رب ہے، اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ تو میرے سے بھی زیادہ جانتا ہے. میں جتنی دیر ان میں رہا، میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ ہم اس کے پیغمبر ہیں، ہم ان کے پیغمبر ہیں. ہم نے تو نہیں کہا یہ. اب یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ نہیں، آج سچوں کی سچائی کام آئے گی، بس ختم، حساب ہو گیا، اکٹھا ہی ہو گیا صاحب. کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذرا روکے رکھو، ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے. ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے تھے؟ صحیح گائیڈ کیوں نہیں کرتے تھے؟ فائٹ کیوں کرتے تھے؟ یہی پوچھنا ہے، اور کیا پوچھنا ہے. نبی پاک وہ کیا کہ آپ کہتے ہیں نا شفاعت ہوگی، وہ شفاعت جب سجدے میں ہوگے نا، وہ کریں گے. اس وقت وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے نہ ہی ہو، جیسے آپ لوگ کر رہے ہو، یہ بیہیویئر آپ لوگ، جب آپ اس کا نام خود خراب کرو گے، استعمال کرو گے، اور اس کے اوپر عمل ایک بھی نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا نام ہی خراب ہوا نا. تو پھر وہ کہیں گے، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، جو کتاب لایا تھا انہوں نے بھلا دی تھی. یہ شفاعت ہوگی آپ لوگوں کے لیے. وہ شفاعت اور ہے، کیونکہ وہ سارے سب کے لیے پیغمبر ہیں. کوئی مسلمان ضروری ہے اس کا نام ہی مسلمان ہو تو وہ مسلمان ہوگا، ڈیوڈ، پیٹر یا کوئی اور نہیں ہو سکتا. جو پوری تعلیمات پہ ایماندار ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، وہ جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا؟ یہی تو کلمہ ہے. کلمے کا مطلب یہی ہے نا، کوئی اور خدا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، صرف اللہ ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آنےسٹ، کائنڈ، ڈونٹ ہرٹ اینی باڈی، یہی طریقہ ہے نا. کہیں پہ بھی آپ بول نہیں سکتے کھل کے، مسجد میں بھی نہیں بول سکتے. میں صاف کہتا ہوں، نہیں بول سکتے. بس ہاں، آپ لوگوں کو وہاں پہ جتنا بھی ٹارچر کرنا ہے جا کے کر سکتے. اتنی بڑی سپیکر کی آواز ہے، ایک کی بند ہوتی دوسرے کی شروع ہوتی. یہ ہم فخر کر رہے ہیں کہ بڑی آزان ہوتی ہیں سارے ملک، بڑا اللہ کا نام لیا جاتا ہے. عمل کتنے جے؟ انصاف کتنے جے؟ آ جڑا اتنا قرضہ سر تے چڑھ گیا ہے، میں چڑھایا ہے؟ میں تو ووٹ بھی نہیں پایا کسی والے تک. آپ لوگ ہی تمالے پاتے ہو،
آج بساں دے سپیکر لا لا جاتے، تو اب آپ لوگوں نے دینا نہیں ہے وہ پیسہ. وہ حکومت کھا گئی جی، وہ جی سیاستدان کو آ گئے نہیں جی، کوئی کہتا جی فوج کا آ گئی جی، کوئی کہتا جی فلاں. لیکن آپ لوگوں نے سب نے مل کے یہ انتخابی یا جو سسٹم چلا رہے ہیں نا آپ لوگ، اس میں عام بندہ بھی شامل ہے. کیوں نہیں اس نے سوچا یہ ایماندار نہیں ہے، یہ امیر ہے تو کیا ہوا، ایماندار تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں سوچا یہ؟ کیوں نہیں سوچا یہ کہ یار کوئی بات نہیں، یہ غریب ہے لیکن ہے تو ایماندار. کیا اس ملک میں کوئی بھی ایماندار نہیں تھا؟ آپ نے ان ایمانداروں کا وہ حال کیا ہے کہ اللہ ہی آپ کو بتائے گا. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتنا ٹارچر، فیملیوں کے خاص ان دور لوگوں کے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی کے ساتھ کیا ہوا؟ کافر آئے تھے جن کو ہم بولتے ہیں، وہ آئے تھے. کون تھے وہ لوگ؟ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ بھول جاتے ہم. کبھی ہوا ہے کہ انسان کو ہم اتنا پلیت سمجھیں کہ اس کے ساتھ ہم ایک کپ میں چائے بھی نہ پی سکیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکیں؟ حرام کھانے والے، رشوت لینے والے، جن کے ملک میں بالکل انصاف قائم ہی نہ ہو، اگر وہ بھی ایسے سوچتے ہیں نا تو لعنت ہے ایسے سوچنے والے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا، اس کا ہے بتا ان کو ذرا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اعزاز ہی نہیں بخشا کہ آپ وہ کسی ایماندار یا کسی ایسے آدمی کے جو واقعی ایماندار ہے، جو آپ کی طرح جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے. تھوڑے پیسے میں زیادہ محنت والا کام کر رہے ہیں، کوڑا چک رہے ہیں. انہوں سے کہہ دینا بڑھا بھی کوڑا چک دینا. ہاں اٹھاتے ہوں گے وہ بھی، کوڑا تو آپ کا ہی ہے نا. آپ اٹھائیں گے کوڑا 10-12 ہزار میں، پھر اس کے بعد کہنا کہ ہم نے کھانا نہیں. آپ خود رشوت پہ پل رہے ہو، خود کام چوری کر کے ایسے ہی جگاڑ لا کے پل رہی ہو پوری قوم. محنت کا وہ تو چیز ہی ختم ہوگی. لوگ کیسے محنت کریں گے کہ محنت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. الٹا الٹا لوگوں کو ڈسائڈ کیا جاتا ہے. تو کون سوچے گا؟ تو ہر آدمی تو یہی پھر سوچ کے بیٹھا کہ جیکے لگاؤں گے. آپ نے ایمانداری کے لیے کوئی اچھا راستہ چھوڑا ہوتا تو لوگ دیکھتے نا، اچھا یار اس میں بھی اسکوپ ہے، تو جاتے وہ. اب بچہ بھی، یہ بھی سب کے ذہن میں یہ آ گئی ہے کہ پیسے کمانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. اب تو سارا کچھ بک رہا ہے. کوئی ماواں بچے بچ میرے ملک تے لوکی ہسن، میرے گھر دا ٹی وی کہندا. اور ٹی وی تو کہنا ہی تھا. مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی نا، آپ لوگوں نے ان کو پڑھایا ہوتا، ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے نہیں ہیں. پریشرائز اتنا ہوتا ہے کہ پتا تھا ان کو. عزت بچانے کی بڑی کوشش کی، آپ لوگوں نے دوسری طرف سے گھیر لیا. میں صاف کہتا ہوں، ابھی بھی لگے ہوئے کسی نہ کسی کو اٹھا کے. جب کہ کوئی ایماندار یا کوئی اچھا یا کام کرنے والا نکل آئے گا، وہ ان کے مطابق نہیں چل رہا، منافقت نہیں کر رہا، اس کے ہی خاندان کو بنا کے کھڑا کر دو اس کے خلاف. نہیں یہ ہے تو یہ تو پاگل ہے. وہ کوئی بھی نہیں سو فوراً بننا شروع ہو جائے. یہ ہمارا لیول ہو چکا ہے. اگر نہیں بھی تو ڈرا دیں گے. لوگ یہ سوچیں گے یار اگر تسیاں ہی لینی ہے تو انہوں نے عزت بھی ملتی بھی تو کی کریے، پھر مرن دے تو آپ ہی مرن دے. ساڈے تو ایک ادھا ہی جانا. دکھ میں پھر آتا ہے خیال کہ نہیں، کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی. ہر طرح سے میں نے سمجھایا، انٹرنیشنل لیول پہ میں نے سمجھایا کہ جو ظلم پیچھے ہو چکے ہیں آپ ان کی اولادوں سے کیسے لے سکتے ہیں، یا تو اس کو قبر سے اٹھا کے لاؤ. ہوئے ہیں ظلم، کیوں نہیں ہوئے؟
لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم آگے کوئی تیسری نسل سے جا کے تک وہ بدلے لیتے رہیں. ہر ایک کا ڈی این اے علیحدہ نہیں ہے، میچ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ میچ ہوتا ہے کہ وہی تھے. کبھی سوچا یہ؟ جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس اسلام کے مطلب کا بھی نہیں آپ کو پتا کہ اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت مت کرو، سچی گواہی دو، وعدہ جو وہ پورا کرو. وعدہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، آپ سے پوچھا تھا بھولنا نہیں، میں آپ کا کون ہے رب، آپ ہو میرا رب. جانا ہے دنیا میں بھیج دوں. ہوں تو کہتے ہیں سانو بنایا ہی کیوں نہیں، سانو کلیا ہی کیوں نہیں. اس ویلے اللہ تو سانو زندگی دیتی، اسی تیرا شکر ادا کریں گے، تین بھولاں گے نہیں اسی تو تیرا. اچھا میں بھولنا نا، ٹھیک. اتنے آ کے سانو پیدا ہی کیوں کیتا، اسی آخیا سانو پیدا کر. یہ جواب ہے ان کے. کسی کو بھی اس کی بغیر مرضی کے پیدا نہیں کیا گیا، اس کے لیے ماں باپ بھی محنت کرتا ہے. کل میں کہہ رہا تھا اپنی ایکس سے، ہم نے کہا تو میں نے کہا تو نہ اگر تو سنبھال ہی نہیں سکتی بچے تو کیوں پیدا کیے اتنے؟ کہتی وہ تو اللہ دینا. میں اللہ نہ تو جی کچھ ہاں ہی نہیں کی یا کوشش ہی نہیں کی. 9 مہینے تو پیٹ 'چ رکھیا، نہ چاہتی تو فارغ بھی کر دیتے رہتے، کرتے نہیں پے. پہلے ہی سوئی رہتی، کوئی اللہ زبردستی کر گیا تم لوگوں کے ساتھ. سارے کام اللہ سے پا دو. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں لوگ کہ جی اللہ، میں کہتا ہوں اللہ کو ہر ایک کی تکلیف ہوتی ہے، آپ اکیلے کی نہیں. وہ ہر شے ہر کا درد محسوس کرتا ہے، ایون جانوروں تک کا، پودوں کا، اس کی جان سے نکلے ہوئے ہیں یہ. اس کو احساس ہے پورا درد. واللہ اتنا انصاف کرنے والا ہے. آپ تو اکیلی جان کا ظلم سہتے ہو نا، درد سہتے ہو، وہ پوری خلقت کا دکھ سہ رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ کوئی اور نافرمانی نہیں کر رہا. پورے پلینٹ افیکٹ ہوا پڑا ہے، زمین کے نیچے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اوپر سے سورج شعائیں پھینک رہا ہے. جب بھی کبھی سوراخ بھی ہوا پڑا ہے جو ڈیفینس سسٹم ہے، ایک بھی شعاع نکل گئی نا 2025 میں آنے والی ہے، وہ 13-14 سال بعد ایک دفعہ لاوا نکلتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی ساتھ رکھا، لیکن ہم نے دنیا میں پورا سسٹم ہی الٹا کر کے درخت یہ وہ اس کی جگہ پتھر، تو پورا ایک سسٹم کلائمیٹ ہی ایسا بنا دیا کہ اب آپ ایل مجھے مار. پانی تک ہم بیچ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، صرف وہی مالک ہے، تو وہ تک آپ بیچ رہے ہو. پانی وہ بھی صاف نہیں، وہ بھی جو جانوروں کے پینے والا ہے. یہ آپ لوگوں نے خدمت کی ہے عوام کی، اور پھر بھی آپ بڑے بڑے سوٹ پہن کے، بڑے بڑے عہدے لے کے آ کے جب بیٹھتے ہو نا، تو میں اندر سے نا مجھے کہتے یار یہ ان کو شرم نہیں آتی. ویسے ابھی بھی بھاگ رہے ہیں. آگے اپنے ادھر بچوں کا حال دیکھو، رورل ایریا میں ان کے بیچاروں کے چہرے دیکھو، ان کا باہر رلنا دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے ماں باپ کی حالت دیکھو. چار بندوں کو اگر آپ لوگوں نے خوش کر دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پورا ملک خوش ہے. مجھے سب سے پہلے کہا تھا تمہیں ہر شے دیتے ہیں، میں نے کہا جو میں نے دکھ سہے ہیں اب سب کو دو، تو میں آپ لوگوں سے زیادہ بھی نہیں مانگتا. ایسی زندگی ہے، عزت کی روٹی چاہیے بس. اس طرح بھیک مت منگواؤ، نہیں میرا حق تو دو. یہ پروپیگنڈا چل جائے گا، کیا کسی کو اطلاع ہی نہیں ہوگی؟ آپ اتنا بڑا بہتان بنا کے ثابت کر دیں گے، وہ بھی کس کو؟
جو آپ کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. کئی دفعہ میں نے کہا میں نے تسی شیطان کہندے جے دجال کہندے جے جو پتہ نہیں کی کہندے جے میں انہیں تمہیں روکنا سی کہ انہیں تو ہاتھ چ لے کے پھرنا نال پڑھو. وہ تو روکے یا بتائے گا چپ کر جائے مرن دے انہوں. وہ آپ لوگوں کے لیے مر رہا ہوگا، اپنی جان کو رزق میں ڈالا ہوگا. انٹرنیشنل طاقتوں کو دشمن بنائے گا آپ لوگوں کے لیے، جو آپ کو پہلے ہی نہیں بلیو کرتے وہ لوگ. آپ لوگوں نے تو دھوکہ دیا ہوا ان کو. میں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یار یہ جو ہے نا جن کے پاس یہ امانت ہوتی ہے نا، اگر وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں ذرا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل ہی بڑی دی ہوتی ہے. یہ صرف بندوں سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کی آنکھیں کی یہی الفاظ ہوتا ہے ان کا جب کہتے ہیں یار ایسا نہ کرو، یار دنیا کی آنکھیں سامنے یہی ہوتا ہے جواب. تو کہا کس سے ڈرتے ہیں؟ دنیا سے ڈرتے ہیں. تسی انہوں کو رب تو ڈردے نہیں، رب تو ڈردے ہوں تو یہ حال ہوں ملک دا. ایماندار بندہ چوز کر دے پاویں غریب ہی ہوں. یہ تو قدر کرتے ہیں ایماندار کی، یہ عزت ہے نا. جتنے میں تو چلو میں خراب ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اور کتنے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد، کتنے عالم تھے، کتنی محنت کی انہوں نے، سادہ زندگی گزار کے گئے. وہ چلو وہ تو تھے نا، ان کی بات مانی آپ لوگوں نے. ان کو بھی مجبور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. نہیں تم وہ بیان کرو، قیامت کی نشانیاں بیان کرو تاکہ لڑائیں ان کو مرائیں. بھارے ہو گئے یہ، انہوں نے بچے انہوں نے بیویاں غلام بنائیے. یہ کرو، یہ خود لڑنے جائیں گے، وہ غریب ہی جائیں گے. انہوں نے کیا ہوگا، چلو آگے جنت مل رہی ہے. حضور پاک نے کتنا سینے سے قرآن لگایا، کتنی دیر لگایا، کتنی دیر عمل کی زندگی میں رہے، جنگ تو نہیں کی. اب پہلے کچھ صبر تو سیکھو بھی. اگر نیکی پہ چلتے ہیں، تنگی آتی، تکلیف اللہ نے ٹیسٹ کرنا تو اس کو کیسے کور کرنا یہ تو سیکھو. کس طرح صبر کا طریقہ کیا ہے. وہاں پہ پھر اللہ کلام کرتا ہے، فرشتے کلام کرتے ہیں، آپ کو حوصلے دیتے ہیں، دماغ میں ڈالتے ہیں کوئی بات نہیں تیرے ساتھ ہیں ہم. یہ کیا ہوا کہ وہ آپ چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈاکے بھی ہو رہے ہیں، عزتیں بھی لوٹی جا رہی ہیں، رشتے بھی لے رہے ہیں، ملک لوگوں کو کھانا حلال کا مل نہیں رہا. آپ کے نوٹ سے وہ رزق حلال ہے نا، بات لکھا ہوتا تھا وہ تک انہوں نے اٹھا دیا کہ ان کے ذہن میں خیال ہی نہ آئے حلال کا. اور مسجد حلال بھی نہیں، اس کا بھی نام حرام رکھا ہوا ہے. مسجد حرام سے روکتے ہیں. وہ کیا ہے ہمارے لفظ میں، ان کے ذہن میں ہوگا. اب میں آپ کو کیا میں بتاؤں آپ کو. ایک دفعہ میں آ رہا تھا قصور سے، تو ایک نا دوست نے موٹر سائیکل راستے میں کھڑی کی، تو وہ کتنے لد پئی سے اتنے کھلار گیا. میں بھی اتنے ہی کھلو گیا، میں تو سوئی چ ڈبیا ہونا. وہ پیشاب کرنے چلا گیا. ایک بندہ آیا دوسرا، لیتے تے کھلو رہا یار. میں ویکھی چلو نہیں کھلونا چاہیے، لیکن پھر میں ویکھیا یار میں آج جی لیتے نا راہ چ جڑی نکل گئی، وہ پتہ نہیں کنا وزن یہ چک کے لگیا، کنے بورے ہونے بیچارے نے چکے ہونے نے. تو میرے ذہن چ فوراً آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ نہیں شرماتا ہے ان چیزوں سے. اس کے لیے وہ گدھا آپ کے لیے زیادہ، آپ سے زیادہ عزت دار ہے جس نے بے ایمانی نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں اٹھایا،
خاموشی سے اپنے وزن سے زیادہ اٹھا کے چلا گیا، اس کو آگے گندا ہے، یہ نفرت کر رہے ہیں آپ ان سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، ایسی ہے، ولم یولد، ولد کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ لادنا۔ یہ سورت سب سے کم پڑھتے ہیں ویسے مولوی، حالانکہ ویسے پرسنل پڑھیں تو کہتے ہیں جی 3 قرآن کا سواب، ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے زیادہ تر مولانا حضرات کیا پڑھیں گے؟ دوسری صورتیں وہ نہیں پڑھیں گے، وہ آپ نے خود پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ آتی نہیں ہے، یہی آتی ہے بس۔ وہ کیوں پڑھیں گے؟ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ لفظ ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو لفظوں میں ہی برکت ڈالتا ہے، اور کیا ہے۔ اب ہوا یہ تھا، جب میں نے دیکھا کہ اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں ہر لینگویج میں، اور ایک دوسرے کو گالیاں کیا 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 لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے مضبوط، اسی لیے تو لڑائی ہو جاتی ہے بڑی، کوئی نہ کوئی اتنی میں کہ ماواں دیاں گالاں لکھیاں نے، ایسی چینجنگ ہوئی ہے۔ اب میری سمجھ میں جب یہ آیا تو میں کہہ رہا تھا میرے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کو صفائی کریں، جتنی میں کر رہا ہوں کر ہی رہا ہوں، کہ ان کی جگہ پہ پازیٹیو لفظ لائیں، کیونکہ ہر لفظ کا ایک اثر رکھتا ہے، ایک کلر ہے، اس کے بھی تجربے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے پوری۔ اسی لیے یہ سارا جتنا بھی بنا ہوا ہے نا جو سسٹم، اب یہ غلط لفظ استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر۔ اب میں وہ تو ٹھیک تو نہیں کر سکتا تھا، نہ میرے ساتھ کوئی مدد کرنے والا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اے میرے مولا انہوں ہی تو سیدھا کر دے، تو کر سکنا ہے، تو جو چاہے کر سکنا ہے، تو کر دے، میں ویلا مجبور ہاں، تو ہو گیا ہے، اس واسطے تو کچھ کر نہیں سکے، نہیں تو مجھے مارنا اڑانا کوئی مشکل ہے۔ ایک آدمی کو اتنا کھپا کوئی بھی نہیں لینا، ہر کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان پکا تھا۔ میں نے تو یہ بھی نہیں کبھی کہا اے اللہ مجھے ذرا دکھا تو صحیح اپنا، یہ بھی نہیں کبھی کہا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا رب ہے، کیونکہ مجھے تو پالا ہی اس نے، کوئی نہیں اڑایا گیا، مجھے خراب کیا گیا، سیدھے رستے پہ لے آیا نا وہ۔ کوئی میرے ساتھ، میرے پاس مولوی چل کے گیا تھا، جماعت گئی تھی، کون گیا تھا میرے پاس؟ اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یکدم کہا ساری زندگی ایسے ہی گزار دینی ہے، کہا تھا پیسے کما کے بعد میں خدمت کریں گے، یہ تو ساری زندگی پیسے کمانے میں لگ گئی۔ یہی بچوں کو کہتا ہے نا کچھ بن جاؤ، وہ پڑھنے کے لیے تباہ ہو گئے۔ 200 کتابیں پڑھائی آپ لوگوں نے، سر پہ کھڑے ہو گئے، پیسے لگائے، جو کتاب کو کہتے ہو یہ اللہ کی پاک کلام ہے، اس کو پڑھایا ہی نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اس کا تو تھوڑا بھی نہیں کیا قید، وہ مردوں کی جان نکالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، جس کی جان نہیں نکلی پڑھو سپارہ پڑھو، زندہ لوگوں کے لیے تھا وہ۔ قرآن اٹھا لیا جائے گا، ورکے صاحب ہو جاندے جی، کورے ہو جاندے، ورکے نہیں، آپ مطلب ہی نہیں سمجھیں گے، پڑھیں گے نہیں اسے۔ اتنا بھی نہیں کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ لکھے ہوئے قرآن کتنی
ہزاروں سال چیزیں محفوظ رہ جاتی، طریقے انسانوں نے نکالے ہیں، کیا یہ سفید ہو جائیں گے؟ یہی تو ہے نا ٹرک کی بتی۔ اب بیٹا اس کو سمجھو گے ہی نہیں، آپ پڑھو گے ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دو گے۔ ڈاکٹر آپ بنو گے، انجینئر بنو گے، لیکن کتاب قرآن بتائے گا کیسے ڈاکٹر بننا ہے، کس طرح کا بننا ہے، ڈاکٹر کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ صلہ رحمی کرنی ہے، اللہ نے عہدہ دیا ہے، خدمت کروں، یہ نہیں کہ صرف نبض دیکھنے کی میں 5,000 لے لاں۔ میرا تو صبر ہی ہے، اللہ نے تو مجھے کہا تھا کر لو ٹرائی جتنی کرنی ہے، یہ مانگیں گے تو ملے گا۔ باہر کے لوگوں کو آپ لوگوں نے موقع دیا، وہاں سے گیم کروائی آپ لوگوں نے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ جو کوئی مخلص ہوا اس کو دبا دیا گیا، نہیں تو صرف برباد کرنے کے لیے ہی، بدنام کرنے کے لیے ہی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی، لیکن برداشت کتنی دیر بندہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ یہ میرا مذاق نہیں آپ اڑا رہے، یہ پاک کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ میں وہی بات کرتا ہوں، وہی پڑھتا ہوں، زیادہ تر وہی بھیجتا ہوں۔ یہ میرا کوئی مذاق نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے میری۔ اس کے علم کی عزت ہے، وہ اس کی بے حرمتی کی ہے آپ لوگوں نے، میرے ساتھ تو کی ہے، آپ لوگوں نے گھر میں رکھ کے بھی کی ہوئی ہے۔ بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا، ان کو کیا پتا کون سی کتاب زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بچے کو ابھی پتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتا ہے نا، تو کیوں نہیں اس کو اتنی امپورٹنٹ دی، کیوں نہیں اس کے اوپر پیسے لگائے؟ یہاں پہ تو دوسری تعلیم کے لیے تو پتہ نہیں کہاں کون کون سے سکول تم ٹھگیاں مار کے کلا دیں دے۔ یہ ہے اصل مذاق، یہ ہے اللہ، اور اللہ جانتا ہے یہ۔ اللہ اس لیے رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، وہ بچے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میری دوسری مخلوق نہ ہو، مخلوق کیا دوسری بھی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ گن بھی نہیں سکتے، تو میں زمین پہ ایک قطرہ بھی نہ برساؤں۔ اگر انسان کہتا ہے نا میری وجہ سے بارش ہو رہی ہے، قطرے کبھی بھی نہ برساؤں، کیونکہ انسان نے وہ حال کر لیا ہوا ہے۔ جو حفاظت کرنے والا تھا وہی ڈاکو بن گیا یہاں پہ آ کے۔ اپنے آپ کو تو مارنا بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے سورس پیدا کیے تھے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کو بھی اڑا دیا۔ درخت یہ وہ کیا چھوڑا ہم نے؟ ہرے بھرے گھر تھے، پتھر ہی دکھائی دے رہے ہیں اونچے اونچے لال لال۔ آپ باہر جا کے گھر دیکھے چھوٹے چھوٹے بنے ہیں، 2 2 مرلے کے بھی بنے ہیں، دیکھو کتنے پیارے بنے ہیں۔ کہتے تھے جس کی مرضی اس کی بھینس، جنا مرضی ودا لو، شیڑا ساڈا بھی ودیا بڑا، جنا مرضی ودا لو، دکان دا ودا لو، فلانے دا تھڑا جنا مرضی کر لو، جتنا کوئی طاقتور ہے اتنا ہی وہ بدماش ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں طاقتور ہونا یا پیسے رکھنا، یہ بہادر نہیں ہوتا، بہادر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں انسانیت کو نہ بھولے۔ سب سے زیادہ بہادر وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، تو میں روز معاف کرتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن میرا خیال ہے اللہ نہیں معاف کرتا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ صلہ رحمی نہیں کرتے، آپ بس ایک چیز پہ لگے ہوئے، جو لوگوں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیے، بس ڈال دی۔ جو چور ڈاکو ہیں ان کے لیے آپ جانے دے رہے ہیں،
ایک بندہ بیچارہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے کرتے اب اس نے دیکھا کہ یہ تو پورا ملک ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے پورا یہ ذلیل کر کے رکھنا، لیکن ذلیل تو خود ہی ہوتے ہیں لوگ۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ تسی چور ڈاکو سے کی تھے اندر، میں بڑی مشکل نال بدلیاں انہاں دیاں زمانہ۔ اور اب کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے بھی ان کے خفیہ دستی، خفیہ گالاں، ڈرامے چلے نہیں ہوئے، تیری بہن ہے، تیری فلانی ہے۔ آپ کو تو بغیر تو بنایا جا رہا ہے۔ یہ پورا طریقہ چلا ہوا، میں نے کب کا بتایا آپ لوگوں کو۔ جو سنو گے، جو دیکھو گے، وہی ہوگا۔ ہوئے بند ڈرامے جہاں پہ ایک دوسرے کا مذاق، اسلام میں اب لکھا کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، یا گھروں کے عورتوں کے ایسے ایسے نام لے کے یہ مذاق کیا جائے، اور پوری آزادی ہو اور لوگ بھی اسی کو پسند کریں۔ قرآن لگا دیں تو سارے بھاگ گئے، کوئی کدھر نکل گیا، پھر کام یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے یہ تک کہا تھا کہ کم از کم مجھے تو سن لینے دیا کرو، کم از کم۔ چلو آپ نہیں سنتے، میں بڑے مگن ہو کے، بڑے پتہ نہیں میں کس حالت میں ہوتا ہوں، تو میں وہ سننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں کیا کروں اب۔ آپ لوگوں کے بارے میں سوچوں، جو میرے ساتھ ہی ہوا ہے اس کے بارے میں سوچوں، جی سکتا ہوں میں؟ اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے موت تک، کہ خیال نہ آئے اچھی چیزیں دیکھتا رہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں۔ اور مجھے کیا، میں نے کو نور مانگ لیا آپ لوگوں سے، لیکن اتنا میرا حق ضرور بنتا ہے، عزت کی زندگی جینا۔ اور میں کسی کو بھی اچھی بات کہہ سکتا ہوں، اگر میری بات میں کوئی غلطی ہو، آپ مجھ سے بات کریں اور پھر کمپیئر کریں۔ ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس سے کروائی بھی جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سیدھی بات کی ہے؟ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے، ہر ایک کو، آپ گھر والوں کو، یہ پورے ملک کو، کوئی آیا ہے؟ اتنا بھی تو برا نہیں ویسے میں۔ اب آپ خود بنا رہے ہیں کہ لڑے جھگڑے گل پوے، یہ خود جان کے کر رہے ہیں، بدو بدی کر کے ہی چھوڑنا ہے، تو یہ نہیں اب ہونے والا۔ ہاں، یہ بھول جائیں آپ۔ میں اگلے دن پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے کا طریقہ اس نے مجھے بتا دیا، چل چھوڑ، ان کو معاف کر دیا کر۔ تو آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ڈر گیا ہے یا پھنسا ہوا ہے، نہیں، وہ پھر پریشان رہتا ہے، پھر وہ گالیاں کاٹتا ہے یا کچھ بھی، پھر وہ بھی منافقت کرتا ہے۔ لیکن جو خوش ہو نا، جو مطمئن ہو جائے، وہ کہتا ہے چھوڑو اللہ کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے تو ان کے دروغے نہیں ہو، پہنچا دینا ہے آپ لوگوں کا کام۔ اور ہر ایک آدمی کے لیے یہ ہے، کیونکہ کسی کو زبردستی آپ نہیں بدل سکتے۔ ہاں، اس کو اچھی بات ٹرانسفر کر دو، یہ ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے۔ یہ کوئی کسی خاص آدمی یا خاص عورت کے لیے نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن کوئی غور تو کرے پھر، ہے نا۔ دنیا میں ایسا مگن ہوئے ہیں کہ وہ جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے میریکلز رکھے تھے، اتنے معجزے، جو آپ سراپا معجزہ ہیں، آپ وہ بھول گیا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔